آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے اندر اگر محدثین کی خدمات کی بات کی جائے تو وہ بہت ان کی لمبی فہرست ہے، لیکن آج کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک طاہرانہ جو نظر ہے وہ آپ جیسے جو دین سے محبت کرنے والے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے گوش گزار کروں بزرگوں کے، کہ محدثین نے چونکہ قرآن مجید تو منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کتاب کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، تو یہ میں مختصر بتاتا چلا جاؤں کہ محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ الذکر کے اندر قرآن مجید کے 30 پارے تو موجود ہیں، لیکن الذکر کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس آیت کو نازل کیا کہ میں رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اپنے ذمے لی اور اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے کام لیا، صحابہ، تابعین، اس کے بعد جتنے ادوار ہیں، اللہ نے محدثین سے کام لیا، اور یہ کام قیامت تک اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے لیتا رہے گا کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خدمت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اتنے ناقابل فراموش واقعات ہیں، چونکہ عربوں کو آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے جو حافظے تھے، ان کے دماغ تھے، آج ان کی ایک ضرب المثل، ایک مثالیں ہیں۔ وہ تو جو ان کے گھوڑے تھے، وہ جب گھوڑوں کی ان کا نسب بیان کرنا چاہتے تھے کہ میرے پاس گھوڑا ہے، اس کا فلاں باپ تھا، اس کا فلاں باپ تھا، اس کا فلاں باپ تھا، تو وہ اپنے جو گھوڑے ہوتے تھے ان کے بھی نسب جانتے تھے، اور ان کا حافظہ اتنا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے اور قبائل اور پھر ان کی جنگیں، بڑا کچھ مشہور ہے عربوں کے بارے میں۔ تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، جس طرح آج ہم چونکہ دین ہمارا ترجیح نہیں ہے تو ہمیں مشکل لگتا ہے عربی زبان کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکل ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے احادیث کی جو جب کتابت لکھنے کی باری آئی، شروع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرا پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب قرآن مجید بھی اس کا بھی نزول تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ لا تکتبوا انی ومن کتب انی شیئا سوى القرآن فلیمہ، آپ نے فرمایا کہ صرف قرآن پاک ہی لکھا کرو، قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو۔ یہ 7 ہجری تک یہ حکم برقرار رہا۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی شاگردی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اتنے اثر ہوئے کہ وہ جب مضبوط ہو گئے، وہ انہوں نے دین اسلام کو سمجھنا شروع کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اس کو لکھ لیتا۔ بعض میرے جو ساتھی تھے یعنی صحابہ، وہ کہنے لگے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کیفیت کون سی ہوتی ہے۔ یہ باتیں اپنے ساتھیوں کے مابین تھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ میرے صحابہ وہ یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکتب، یہ امر کا صیغہ ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ اکتب فوالذی نفسی بیدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی آپ میری ہر بات کو لکھیں، اس زبان نبوت سے جو بھی نکلتا ہے وہ من جانب اللہ نکلتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان ساری احادیث کو لکھنا شروع کر دیا۔ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی، کیونکہ وہ لکھ نہیں سکتے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کو مجھے لکھوا دیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اکتبوا لابی شاہ۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ آپ اپنے ساتھی ابو شاہ کے لیے آج میرے اس خطبے کو تحریر کرو۔ تو وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں، آج اکثر دوست سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ جہلم کا رہنے والا ایک نامراد ناخلف جس کو مرزا جہلمی کہتے ہیں، ہر دور کے اندر انکار حدیث کے فتنے رہے ہیں، ہر دور کے اندر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کسی نہ کسی شکل میں انکار کرتے رہے، اور پھر معاذ اللہ اس کے اندر اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ یہ تو جی بعد کے اندر لکھی گئیں، ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو میں اپنے وقت میں آپ کو یہ بتاؤں گا اللہ کے فضل سے کہ محدثین کی خدمات کیا ہیں، احادیث کو جمع کرنے میں، احادیث کو پرکھنے میں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ پاک باز لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا۔ جس طرح آج آپ لاہور میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ لاہور ڈیولپ ہو رہا تھا تو وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا تھا کہ آج کا دکھ جو ہے وہ آپ کے لیے کل کو سکھ ثابت ہوگا۔ تو رب اکبر کی قسم ان پاک باز لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی اس دین اسلام کو اور حدیث مصطفیٰ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس کی صرف میں ایک جھلک آپ کو دوں گا۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا منی الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو فانہ کان یکتب ولا اکتب۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ؟ محدث مدینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ جو اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے میں، وہ جناب حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ وہ ان کی ریزن کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ۔ اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زبانی یاد کرتے تھے۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے آج کی یوتھ کو، نوجوان بھائیوں کو، کہ احادیث کو لکھنے کا، جمع کرنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی موجود تھا، اور اسی لیے صحابہ کے دور کے اندر احادیث کو لکھا گیا، جمع کیا گیا، تو چند ایک صحائف وہ بڑے مشہور ہوئے، جس طرح صحیفہ صادق کے نام سے، اس کے اندر 1000 احادیث مبارکہ تھیں۔ کتنی تھی؟ 1000 احادیث مبارکہ تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ صحیفہ صادق۔ اور اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تدوین کیا تھا، جمع کیا تھا۔ اور پھر صحیفہ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر صحیفہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر صحیفہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ احادیث کے اوپر کام ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں، پھر آپ تابعین کے دور کو لیں جو بہت مشہور، جن کو خلفائے راشدین کی لسٹ کے اندر شامل کیا جاتا ہے، آج کے نوجوانوں کے علم میں ہو، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلفائے راشدین کی لسٹ کے اندر مورخین نے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ تمام اپنے گورنروں کو ایک آرڈر اور حکم جاری کیا کہ جہاں جہاں سے آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیں، وہ تحقیق کے بعد ان کو جمع کیا جائے۔ ان کے دور کے اندر یہاں میں یہ بتانا چاہوں کہ حکومت کی جو سرپرستی ہوتی ہے وہ ہر دور کے اندر ضروری ہے۔ جہاں جہاں اسلامی حکومتیں رہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے اسلامی جو حکومتیں ان کو وسائل، سورسز دیے ہوتے ہیں جو دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اور یہاں مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جو ہماری موجودہ حکومتیں ہیں یا سابقہ حکومتیں ہیں، ان کے لیے یہ فنکاروں کے لیے تو پیسے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے اور دینی مدارس کے لیے ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑا ایک کلمیہ ہے۔ تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بہت زیادہ کام ہوا۔ تو میں اپنی بات کو اور مختصر کروں کہ یہ حفاظت حدیث کے اندر جو محدثین کی خدمات ہیں، سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ اسماء الرجال کی ہے۔ اب آپ میں سے جو عامی دوست بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں گے میرے جیسے طالب علم سے، ان علماء شیوخ سے، ہم تو ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں اللہ کے فضل سے، تو اسماء الرجال کیا ہے؟ اسماء اسم کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے نام، الرجال رجل کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے آدمی۔ یعنی جب آپ ایک حدیث سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ درمیان میں جو واسطے ہیں 5-6 لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ محدثین ہیں، تو ان کو اسماء الرجال کہتے ہیں کہ ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سنا، تیسرے نے چوتھے سے سنا، اس نے فلان تابعی سے، اس نے صحابی سے، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، جو آج ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں الحاد سے، کفر سے، ایک جرمن کا بہت بڑا مستشرق ہے جو دین کو نہیں مانتے، کلکتہ کے اندر ایک مسند امام احمد کا ایڈیشن چھایا ہوتا ہے، یہ پاس انڈیا کا شہر کلکتہ، وہاں سے ایک ایڈیشن چھایا ہوتا ہے، اس کے مقدمے کے اندر وہ مستشرق جو ہے، وہ جو دین کو نہیں مانتا، وہ اس نے بڑی ایک خوبصورت بات لکھی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں نے یہ دین اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں نے، انہوں نے ایک وہ کام کیا ہے جو دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے آئے، کسی کے حصے میں وہ چیز نہیں آئی جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے، اس نے اس کے اندر لکھا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں، یعنی 5 لاکھ محدثین کے حالات کو اسماء الرجال کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ کتنے لوگ؟ 5 لاکھ، وہ لوگ جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنے والے۔ اب آخر میں چونکہ آج کی جو مجلس ہے وہ جیسا کہ شیخ نے کہا وہ انشاءاللہ منفرد اس لیے ہے کہ خیر الکلام کل ودل، بات مختصر ہو، اس کے اوپر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وہ کافی ہے۔ شریعت میں نہیں ہے آدھی آدھی رات تک جلسے کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیکھی۔ کتنے لوگ ہیں، کتنوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، کتنے لوگ ہوٹلوں میں، رستے چرستوں، گھروں میں بیٹھے ہوئے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو بہرحال آخر میں اپنے موضوع کو کلوز کرنے لگا ہوں کہ محدثین کی حدیث کے حوالے سے خدمات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کا صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس غیر مسلم نے، مستشرق نے یہ لکھا کہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو، ان کے واقعات کو، کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کو حافظے کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے استاد سے حدیث سنی تو اس کے پاس کوئی 2 بندے گواہ موجود تھے۔ یعنی یہ ہے ایک فن حدیث اور کا طریقہ کار۔ پھر جا کے پتہ چلتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، پھر انہوں نے احادیث کو لیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیا خدمات سر انجام دی حدیث کی حفاظت کے لیے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے اللہ کے فضل سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں پہنچے تو ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی، شیخ ہارون صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی، ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی کہ آج توجہ کریں ذرا تاکہ میں کلوز کروں، کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے۔ کیا بنے؟ میرے مہمان بنے۔ سارے صحابہ مدینے کے اندر اپنے گھروں کے باہر نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعزاز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ مدینے کے سب سے زیادہ غریب تھے حضرت ابو ایوب، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی جو حدیث کے لیے کیا خدمات ہیں، وہ ایک جھلک جو تھی، انہوں نے ایک حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست۔ کنہوں نے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے،
تو یہ بھی انسان تھی، بوڑھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ حافظے کے اندر تھوڑا بہت کمی بیشی تو ہوتی ہے. تو ان کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا تو اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ پتہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے. انہوں نے سرچ کی، تحقیق کی کہ اس مجلس میں جب میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی تھی کون کون ساتھی ہے. جب انہوں نے تصدیق کی، تحقیق کی، پتہ چلا وہ تمام جو صحابہ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. جو اس مجلس میں موجود تھے جوانی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حدیث سنی تو وہ تمام جو ساتھی تھے ایک ایک کر کے کل نفس، سارے پڑھیں کل نفس ذائقۃ الموت. ان کو پتہ چلا کہ صرف ایک میرے ساتھی، میرے کلاس فیلو، ایک میرے ساتھی حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ مدینہ کے اندر نہیں، عرب کے اندر نہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ مصر کے اندر ہیں. ذرا غور کیجئے کہاں پہ ہیں؟ مصر کے اندر. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہفتے کا سفر نہیں کیا، یہ میں 2 منٹ 3 لینے لگا ہوں. ایک ہفتے کا سفر نہیں کیا، 2 کا نہیں کیا، 3 کا نہیں کیا، مہینوں کا سفر کیا. وہاں مصر کے اندر پہنچے اور وہاں کے جو گورنر تھے ان سے جا کے ملاقات کی. گورنر کون تھے؟ حضرت مسلمہ بن مخلد الانصاری رضی اللہ تعالی. ان کو اپنا واقعہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ جو صحابی رسول ہیں اللہ اکبر جن کا اسم مبارک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لیں ذرا. 2 صحابی کون تھے؟ ابو ایوب انصاری. مصر کے اندر ان کے ساتھی صرف ایک ساتھی تھے اس وقت، وہ کون تھے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. وہاں پہنچے، کہنے لگے مجھے ان کا گھر پہنچا دیجیے. وہاں پہنچے، خیر خیریت دریافت کی. انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کتنے سال پہلے مدینۃ رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا تھا، آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو میں اس کی تصدیق کے لیے آیا ہوں کہ شاید وہ جو الفاظ ہیں، دیکھیں کتنا ان کا ایک اس کے اندر کتنی ان کی سرچ اور تحقیق ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کس نے سفر کرنا تھا. انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ان سے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے، اور یا خود سنائی. انہوں نے تصدیق کی تو انہوں نے تائید کی جو مصر کے اندر صحابی تھے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقتا کہ آپ نے یہ سچ کہا. تو وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث بہت شاندار ہے جو آج ہم معاشرے پہ ہم عمل نہیں کرتے، میرے سمیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مؤمنا، ایک روایت میں آتا ہے من ستر مسلما، کہ جو بندہ کسی کے عیب کا علم ہونے کے باوجود اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ رب العزت کل روز محشر، قیامت کے اس محشر کے میدان میں جہاں ساری کی ساری انسانیت ہوگی، انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء تمام ہوں گے، اللہ اکبر. تو فرمایا جو دنیا میں کسی کی پردہ داری کرتا ہے، کسی کا عیب اور نقص علم ہونے کے باوجود، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، اگر کسی بھائی کے اندر کوئی کمی ہے اس کو اچھالے نہیں، جس طرح 2015 کے اندر ہوا، جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو اس کو لے کے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے اچھالنا، اس کا ہمارا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائیوں یہ محدثین کی جو خدمات ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بولا، یہ ایسا موضوع ہے رب اکبر کی قسم کہ یہاں سال کے 12 مہینے، سال کے 365 دن اگر بندہ ان کی خدمات کو بیان کرتا رہے تو یہ موضوع اتنا انسان حق ادا نہیں کر سکتا. یہ ایک سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین کی صف کے اندر شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.